بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم اساتذہ کرام، ڈائریکٹر، پرنسپلز، وائس پرنسپل، آغوش گرامر اسکول، تحفیظ القرآن، آغوش کمپلیکس، اور بالخصوص آغوش گرامر اسکول کے اور تحفیظ القرآن کے طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کی عنایت ہے کہ یہاں پر اس نے توفیق عطا فرمائی اور ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے۔ اللہ پاک ہمارا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو ماہ ربیع الاول کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت باسعادت کے مبارک مہینے کی بہت بہت مبارک ہو۔ آپ سب کے لیے یہ مہینہ باقی مہینوں جیسا ہی ہے یا کچھ خوشی ہوتی ہے؟ اساتذہ کہتے ہیں اس لیے خوشی ہوتی ہے یا دل سے خوشی ہوتی ہے؟ کیوں خوشی ہوتی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اس ماہ میں، اس لیے خوشی ہوتی۔ تو جس طرح آپ کے ڈائریکٹر صاحب ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب بتا رہے تھے کہ یہ فارمل نشست نہیں ہے، یعنی کوئی اس میں کوئی خطاب نہیں کرنا، میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں، آپ مجھ سے باتیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر مہینے انشاءاللہ اس طرح کی نشست کریں گے، زیادہ وقت نکالیں گے تاکہ آپ لوگ بھی پھر اپنی باتیں کر سکیں مجھ سے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ خوشی ہو رہی ہے آپ کے دل کو؟ اچھی بات۔ یہ بس ایسے کلاس میں جیسے یس سر نو سر ہے یا واقعی ہے؟ اچھا چلو اچھی بات ہے۔ یہ تو آپ سب جس ادارے میں پڑھتے ہیں، آغوش میں یا تحفیظ القرآن میں، آپ کو پتہ ہے اس کو کس نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ نہیں سب آواز آئی مجھے۔ تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہتے ہیں یا شیخ الاسلام کہتے ہیں؟ تو یہ شیخ الاسلام نے بنایا۔ سب کو پتہ ہے شیخ الاسلام کون ہے؟ کہ انہیں ہم سب شیخ الاسلام کیوں کہتے ہیں؟ یہ سب کو پتہ ہے؟ اچھا چلیں کوئی ایک کھڑا ہو کے بتائے مجھے کہ شیخ الاسلام، سارے نہیں کوئی ایک، ہاں جی، کیوں کہتے ہیں شیخ الاسلام انہیں ہم؟ اچھا تو اسلام کی کیا باتیں ہیں؟ چلیں بیٹھ جائیں۔ آغوش میں بھی بچوں کو کسی کو پتہ ہے ہم شیخ الاسلام کیوں کہتے ہیں انہیں؟ ہاں جی کھڑے ہوں۔ دین کی خدمت، دین کی خدمت تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ اچھا ہر وہ شخص جو دین کی خدمت کرتا ہے اسے ہم شیخ الاسلام کہتے ہیں؟ اچھا چلیں بیٹھ جائیں آپ۔ چلیں آج ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ آپ لوگ اس ادارے میں پڑھتے ہیں، شیخ الاسلام کو سنتے ہیں، ان کے خطابات یہاں سنتے ہیں کبھی کبھی؟ ہاں تو یوں تو بہت سارے اسکالرز ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، شخصیات ہوتی ہیں جو دین کی بات کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، لیکن ہر کوئی شیخ الاسلام نہیں ہوتا۔ شیخ الاسلام بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور شیخ الاسلام وہ ہوتے ہیں جو اپنے دور میں، اپنے زمانے میں جتنے بھی لوگ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں یا دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، حضور کی امت کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سب سے بڑھ کر زیادہ بہتر انداز میں جو کام کرتے ہیں ان کو شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ اور ہر دور میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، لیکن ان میں کوئی ایک ہوتا ہے جسے لوگ شیخ الاسلام کہہ سکتے ہیں۔ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں کام کرنے والے، لیکن سارے شیخ الاسلام نہیں ہوتے۔ شیخ الاسلام اللہ رب العزت کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ جب
حالات معاشرے میں خراب ہو جاتے ہیں، زمانے میں لوگ ظلم کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ چوری کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لوگ دوسرے کو قتل کرتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اسلام کو صحیح طریقے سے لوگ فالو نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر اللہ رب العزت شیخ الاسلام جیسے لوگوں کو پیدا فرماتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کے بہت خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ پیدا فرماتا ہے، اور پھر وہ ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، دین اسلام کی خاطر، اللہ کی مخلوق کی خاطر، لوگوں میں سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے، زیادتی کو ختم کرنے کے لیے، جب لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں، ان کی جانیں لے رہے ہوتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحیح باتیں فرمائی ہیں وہ لوگوں تک پھر بار بار پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت انہیں پیدا فرماتا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب شیخ الاسلام جیسے لوگوں کو جب اللہ رب العزت پیدا فرماتا ہے، وہ اسی طرح ہی جیسے آپ سب ہیں، بچے ہیں، ان کا بچپن بھی ایسا ہوتا ہے، اسی طرح سکولز میں پڑھتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، باقی سبجیکٹس پڑھتے ہیں، لیکن ایک فرق ہوتا ہے، جس طرح کبھی ہم وقت ضائع کرتے ہیں وہ بچپن سے ہی اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ ہم لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں نہیں کرتے؟ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا؟ جھگڑا کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ایک دوسرے کو مارتے ہیں نہیں مارتے؟ بری باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے؟ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک دوسرے کی چیزیں بھی اٹھا لیتے ہیں، اٹھاتے ہیں۔ تو جن کو اللہ رب العزت شیخ الاسلام بناتا ہے وہ ایسے کام نہیں کرتے۔ تو جو لوگ اپنے بچپن کو، جو بچے اپنے بچپن کو اچھا کر لیتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ان کو ایسا بنا دیتا ہے۔ تو اب میں شیخ الاسلام کی تھوڑی بچپن کی باتیں آپ کو بتاتا ہوں، آپ غور سے سنیں کہ انہوں نے اپنا بچپن کیسے گزارا تھا۔ شیخ الاسلام کے والد گرامی کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ ڈاکٹر فرید الدین۔ وہ کون تھے؟ کیا تھے؟ وہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے، اللہ کے بندے تھے، اسلامک اسکالر تھے۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ بہت تکلیف میں ہیں، لوگ جھگڑ رہے ہیں، علماء جو ہیں دین پڑھاتے ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح تعلیمات نہیں پہنچا رہے لوگوں تک، کوئی آپس میں مسلک کی بنیاد پہ لڑ رہا ہے، کوئی آپس میں سیاست پہ لڑ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، پھر پاکستان میں ظلم زیادہ ہوتا جا رہا ہے، زیادتی ہے، چوری ہے، کرپشن ہے۔ جب دیکھا کہ یہ ساری پریشانیاں پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہیں تو وہ بہت دکھی ہوئے۔ وہ مکہ معظمہ چلے گئے اور وہاں جا کے کعبۃ اللہ، خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کے بہت روئے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا بہت حالات خراب ہو گئے ہیں پاکستان کے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے حالات خراب ہو گئے ہیں، حضور کی دین کی اچھی اور صحیح باتیں بتانے والا کوئی نہیں ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے، بری بری باتیں کرتے ہیں، لوگ ظلم کا شکار ہیں، غربت ہے، لوگ مر رہے ہیں، تو اپنا کوئی ایسا بندہ بھیج یا مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر کہ جو جب پیدا ہو تو بڑا ہو کر یہ سب چیزیں ٹھیک کر دے۔ کیا دعا مانگی؟ کہ مجھے ایسا بیٹا دے کہ جو بڑے ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی صحیح باتیں لوگوں تک پہنچائے، اور پھر یہ جھگڑا فساد ختم کر دے، جو لوگ پھر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کی جانیں لیتے ہیں، ان کو کوئی روک سکے،
ظالموں کو کوئی روک سکے اور صحیح باتیں اور حضور کی امت کا کوئی خیال کر سکے، پاکستان کو صحیح کر سکے، تو مجھے کوئی ایسا بیٹا عطا کر۔ تو بہت روئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کے دعا مانگی۔ تو پھر وہ سو گئے جا کر رات کو، تو انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں اللہ رب العزت نے ان کو بشارت عطا کی، یعنی خبر دی کہ اللہ رب العزت آپ کو ایک ایسا بیٹا دے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جو حضور کے پیغام کو لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچائے گا، دین کی خدمت کرے گا، اور پھر پاکستان سے اور امت سے یہ سارے مسئلے دور کر دے گا۔ تو ان کو یہ خبر ملی، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی خواب میں۔ انہیں کن کی زیارت ہوئی؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آپ کو یہ پھر خوشخبری سنائی کہ اللہ رب العزت آپ کو بیٹا دے گا جو اپنے دور میں بڑا ہو کر مجدد بنے گا، یعنی شیخ الاسلام بنے گا، جس کے پاس دین کا سب سے زیادہ علم ہوگا۔ کس کا سب سے زیادہ علم ہوگا؟ دین کا، یعنی وہ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جانے گا۔ اپنے دور میں قرآن مجید کے بارے میں سب سے زیادہ علم اس کے پاس ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے بارے میں سب سے زیادہ علم اس کے پاس ہوگا، اور وہ لوگوں کے مسئلے بھی حل کر سکتا ہوگا۔ اور ساتھ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب اللہ رب العزت آپ کو ایسا بیٹا دے تو اس کا نام طاہر رکھنا۔ تو کیا بات سمجھ آئی کہ شیخ الاسلام کا نام کس نے رکھا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ہمارے نام کون رکھتا ہے؟ ہمارے والدین رکھتے ہیں نا، یا کبھی کبھی ہمارے پیرنٹس آتے ہیں اور شیخ الاسلام سے کہتے ہیں کہ بچوں کا نام رکھتے ہیں، یا ہمارے والدین۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کتنے خوش نصیب ہیں شیخ الاسلام کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام رکھا ہے۔ ایسے لوگ کبھی ہوتے ہیں؟ کم ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے کسی کا نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا ہو آ کر؟ تو ایسے لوگ ہی شیخ الاسلام ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام رکھا کہ جب ایسا بیٹا اللہ آپ کو دے تو اس کا نام طاہر رکھنا۔ اور پھر فرمایا خواب میں کہ جب وہ 12 سال کا ہو جائے تو اس کو میرے پاس مدینے پاک لانا۔ کیا فرمایا؟ تو پھر شیخ الاسلام کے جو والد گرامی ہیں حضرت فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ، جب شیخ الاسلام 12 سال کے ہو گئے تو آپ شیخ الاسلام کو لے کر مدینے پاک گئے، اور وہاں پھر مدینہ پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 6 ماہ رہے۔ کتنا عرصہ رہے؟ 6 ماہ۔ اور وہاں آپ نے پھر جیسے آپ لوگ یہاں پر قرآن مجید پڑھتے ہیں، دین کی باتیں سیکھتے ہیں، تعلیم سیکھتے ہیں، قرآن مجید حفظ کرتے ہیں، اسی طرح شیخ الاسلام نے اپنی جو ابتدا تھی ساری وہ مدینہ پاک میں کی، دینی تعلیم کی۔ اور اس طرح آپ نے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ اب شیخ الاسلام کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ جب آپ چھوٹے تھے، سب سے چھوٹا یہاں پر کتنی عمر کا بچہ بیٹھا ہے؟ کیا عمر ہے آپ کی؟ 4 سال کی ہیں آپ؟ تو شیخ الاسلام جب 5-6 سال کے تھے، چھوٹی عمر تھی، تو اب یہ آپ کے سامنے چھوٹی عمر کا بچہ ہے 6-7 سال کا، 5 وقت کی نماز بھی نہیں بچے پڑھتے، سستی کرتے ہیں نا آپ سارے، کبھی کبھی صبح اٹھنے کا دل نہیں کرتا، ایسا ہی ہے نا؟ کس کس کا صبح اٹھنے کا دل نہیں کرتا نماز کے لیے؟ صحیح بتائیں، کوئی بات نہیں ادھر بھی بتائیں ذرا۔
اچھا، اتنے بچوں کا صبح اٹھنے کا دل نہیں کرتا. اچھا چلے نیچے کر لیں، کوئی بات نہیں. اچھا، تو پھر بھی کتنے بچے آ کے نماز پڑھتے ہیں اور کتنے بچے پھر نہیں پڑھتے صبح؟ نماز پڑھتے ہیں. چلیں اب نیچے کریں، بالکل ایمانداری سے بتائیں کتنے بچے نہیں پڑھتے؟ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہمت سے ہاتھ اٹھائیں. ہیں تو بری بات ہے. تو شیخ الاسلام جب آپ سے بھی بہت چھوٹی عمر کے تھے، آپ 5 وقت نماز تو پڑھتے ہی تھے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اس کے علاوہ آپ تہجد بھی پڑھتے تھے، یعنی فجر سے پہلے رات کو آپ کی عمر سے پہلے چھوٹی عمر میں اٹھ کے رات بھر وہ وضو کرتے تھے. اور اس زمانے میں جس طرح آپ لوگوں کو یہاں پر گیزر ہے، سردیوں میں گرم پانی آتا ہے نہیں آتا، تو اس ٹائم پر گرم پانی بھی نہیں ہوتا تھا. آپ کو گیزرز تھوڑی ہوتے تھے ان کے بچپن میں. اس وقت ٹھنڈے پانی سے آپ صبح وضو کرتے تھے اور فجر کی تہجد کی نماز پڑھنی، پھر فجر پڑھنی، پھر فجر کے بعد چھوٹی عمر میں. اور یہ جا کر آپ مسجد میں جماعت سے پڑھتے تھے، گھر میں نہیں پڑھتے تھے. تو صبح ہم لوگ کمروں سے نہیں نکلتے، کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں. صبح آپ کو بلینکٹ سے نکلنے کا دل نہیں کرتا، چادر سے نہیں نکلنا چاہتے. وہ صبح صبح جا کر مسجد میں پڑھتے فجر کی نماز، اور فجر کے بعد پھر اسکول جانے سے پہلے تک مسجد میں بیٹھے رہتے، قرآن مجید پڑھتے، وظائف پڑھتے اپنے. آپ سے بھی چھوٹی عمر تھی. ہم میں سے کوئی یہ کام کرتا ہے؟ آغوش کے بچے بھی ہیں، تحفیظ القرآن بھی، وہ بھی تو بچے تھے آپ کی طرح، لیکن ان کو شوق تھا، اللہ کی محبت تھی دل میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی دل میں. اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو شیخ الاسلام بنانا تھا، تو اپنے دن کا آغاز تھوڑی عمر میں ایسے کرتے تھے. اور پھر اسکول جاتے تھے، پھر سارا دن اسکول میں، پھر اسکول میں آپ کے بارے میں بتاتے ہیں پرانے لوگ جنہوں نے آپ کا بچپن دیکھا ہوا ہے کہ آپ اسکول میں سب سے صاف ستھرے ڈریس میں آپ ہوتے تھے. یہ نہیں کہ آپ کے پاس یونیفارم زیادہ تھے، نہیں، اپنے کپڑے صاف رکھتے تھے، کلاس میں سب سے شائننگ تھے، ٹاپر تھے، سب سے زیادہ مارکس لاتے تھے. صبح اپنی نمازیں بھی پوری پڑھتے تھے، وظائف بھی کرتے تھے، قرآن مجید بھی پڑھتے تھے، پھر کلاس میں بھی شائننگ تھے، ٹاپ مارکس لاتے تھے، ٹیچرز کے سامنے بھی سب سے زیادہ، یعنی اسکول کے سٹار تھے. پھر صرف یہ نہیں، ہم لوگ تو ایک دوسرے سے لڑتے ہیں نا، مارتے ہیں ایک دوسرے کو. آپ الٹا کوئی کسی بچے کو مار رہا ہوتا تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے، لوگ بچوں کو روکتے تھے کہ نہ مارو اس کو، بری باتوں سے بچپن میں روکتے تھے. اسکول میں بچوں کو اچھی باتیں بتاتے تھے، نماز کی طرف لگاتے تھے، دین کی باتیں کرتے تھے، بچپن کی بات ہے. پھر واپس آتے تھے، پھر گھر میں اپنے والد گرامی سے اور باقی اساتذہ سے دینی تعلیم بھی پڑھتے تھے، قرآن مجید کی تعلیم بھی، اسلامک سٹڈیز بھی، یہ چیزیں بھی پڑھتے تھے. آپ نے اس طرح زندگی گزاری. پھر جب تھوڑے بڑے ہوئے، 10، 12، 15 سال تک پہنچے، پھر آپ کی اپنی لائبریری اتنی بڑی تھی، یعنی ہم تو اسکول سے پڑھ کے تھک جاتے ہیں، ہم سے ہوم ورک نہیں ہوتا، تو وہ آپ اپنا ہوم ورک بھی کر کے، اسلامک سٹڈیز بھی پڑھ کے، قرآن مجید بھی پڑھ کے، اپنی ساری نمازیں، وظائف، اوراد بھی پڑھ کے، اس کے بعد آپ پھر اپنا ایکسٹرا مطالعہ بھی کرتے تھے، بہت ساری کتابیں پڑھتے تھے. اور بچپن میں آپ نے سینکڑوں کتابیں خود پڑھ دی تھیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ کو شیخ الاسلام بنایا. اس لیے آج آپ کے پاس اتنا نالج ہے کہ ہم جب باقی لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا. تو صرف دعا سے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے تو نہیں ملتا یہ نالج، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات، شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ وہ بچپن سے ہی سارا دن وضو سے رہتے تھے.
یعنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ جب نماز کا وقت آیا اس وقت وضو کرنے کے لیے بھاگے، ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ آپ کا وضو ہوتا تھا۔ یعنی جب آپ واش روم جاتے تھے تو واش روم سے باہر دوبارہ وضو کیے بغیر نہیں نکلتے تھے۔ اتنی وضو کی احتیاط کون کون کرتا ہے کہ سارا دن اس کا وضو رہے؟ صحیح صحیح بتانا، بہت کم۔ تو دیکھیں اب شیخ الاسلام کا بچپن اور آج تک کہ ہمیشہ ہر وقت وضو کے ساتھ رہتے تھے، وہ بھی آپ کی عمر میں تھے جب وضو کے ساتھ رہنا، یعنی نماز کے وقت وہ وضو کرنے کے لیے نہیں دوڑتے تھے، وہ دن بھر رہتے تھے وضو سے۔ اگر واش روم گئے تو باہر نکلنے سے پہلے پھر وضو کیا تاکہ سارا دن وضو رہے، پھر اس کے ساتھ نماز پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ نماز کے لیے دل میں سستی آ رہی ہوتی ہے کہ اب اٹھیں گے نماز پڑھیں گے، تو اس میں پہلا ایک اور خیال وضو کا بھی آتا ہے کہ کیونکہ وضو نہیں ہے پہلے وضو کرنا پڑے گا پھر نماز پڑھیں گے۔ یہی اگر انسان کا وضو رہے تو آدھا کام تو آسان ہو گیا، باقی آدھا کام پھر نماز پڑھنے کا ہے، پھر وہ پڑھتا ہے۔ تو اس طرح آپ نے محنت کی، پھر آپ اسکول میں چلے گئے، اسکول میں سب سے ہائیسٹ مارکس آپ کے آتے تھے، کتابیں، مطالعہ، پھر بچپن سے ہی کمزور لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ علامہ اقبال کی وہ پوئم ہے نا جو بچپن میں آپ نے پڑھی ہوگی، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، کس کس کو یاد ہے وہ؟ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، وہ میرا کام سے ضعیفوں سے حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ ان بات اس کی مطلب سمجھ آتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میں ایک شمع کی صورت بن جاؤں، یعنی میں روشنی بن جاؤں، اور میں کمزور لوگوں کی، غریب لوگوں کی مدد کروں، ان کی حمایت کروں، ان کے لیے لڑوں، نہ کہ خود اپنے لیے لڑتا پھروں، اور پھر میری وجہ سے پورے عالم میں روشنی ہو جائے۔ ایسی زندگی گزاروں کہ جس میں لوگوں کی میں مدد کروں، جہاں اندھیرا ہو وہاں میری وجہ سے روشنی ہو جائے، جہاں کوئی کمزور ملے میں اس کو ہیلپ کروں، لوگوں کی مدد کروں۔ تو شیخ الاسلام نے ایسی زندگی گزاری بچپن سے، پوری زندگی جہاں کوئی کمزور تھا اس کی مدد کرتے، خود علم حاصل کرتے، پھر اسکول کے اندر اپنے سے چھوٹے بچوں کو پھر آپ سے وہ ہیلپ لیتے، آپ ان کو ہیلپ کرتے پڑھنے میں بھی، یہاں تک کہ آپ یونیورسٹی چلے گئے تو رات کو پھر وہ غریب بچے آپ کے علاقے میں رہنے والے جو اسکول کی ٹیوشن فی افورڈ نہیں کر سکتے تھے، ان کا پرائیویٹ ایڈمیشن اسکول کالج میں بھیج کے یونیورسٹی میں آپ رات کو خود ان کو فری پڑھا کے ان کو پاس کرواتے، خود پڑھا دیتے ان کو کہ ان کی تعلیم ہو جائے۔ جب انسان ایسی زندگی گزارتا ہے پھر ایسے لوگوں کو اللہ شیخ الاسلام بناتا ہے۔ اگر سستی ہو، نمازیں بھی پوری نہ پڑھیں، غصہ بھی کریں، ایک دوسرے سے جھگڑیں بھی، چوری بھی کریں، زبان بھی اچھی نہ ہو، برے برے لطیفے سنائیں ایک دوسرے کو، سناتے ہیں نہیں سناتے؟ پکی بات ہے، ایمانداری سے ہاتھ کھڑے کریں، کون کون برے لطیفے یا کبھی سنائے ہیں کسی کو؟ کوئی بات نہیں، اچھا چلو ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں بری باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس پہ ہنستے ہیں، بری باتوں پہ ہنستے ہیں نا، کوئی بری بات کر دے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے، ہنستے ہیں اس پہ، ہوتا ہے ایسے یا نہیں ہوتا؟ تو ہم جب اس طرح کرتے ہیں پھر سستی کرتے ہیں، وضو کے ساتھ نہیں رہتے، اسکول میں بھی محنت نہیں کرتے، واپس آ کے دھیان سارا پھر اور بات بتاؤں انٹرسٹنگ، آپ کو پتہ ہے شیخ الاسلام بہت اچھے فٹ بال پلیئر تھے، اپنے اسکول اور کالج میں
آپ سے اچھی کوئی فٹ بال نہیں کھیل سکتا تھا، بیسٹ پلیئر تھے فٹ بال کے. اسی طرح باقی گیمز بھی کرتے تھے، یعنی آپ ہر چیز پرفیکٹ کرتے تھے. ہم لوگ جب دیکھیں ہم سستی بھی کرتے ہیں، اپنے کپڑے بھی صاف نہیں ہوتے، اپنے خود مارکر سے اپنے کپڑے گندے کرتے ہیں نہیں کرتے، اپنے ہاتھوں پہ چیزیں لکھتے ہیں. اچھا، تو پھر وضو کے ساتھ رہنا، کتابیں زیادہ زیادہ پڑھنا، اسکول میں زیادہ پڑھنا، پھر بعد میں دینی تعلیم، بوجھل دل کے ساتھ جا کے قرآن مجید پڑھتے ہیں نا، خوشی سے نہیں پڑھتے. لیکن جب یہ ساری چیزیں خوشی سے کریں گے اور اپنے سامنے ہمیشہ شیخ الاسلام کی زندگی کو رکھا کریں کہ انہوں نے اپنا بچپن کیسے گزارا. اگر زندگی میں ایسا ہی نارمل سا رہنا چاہتے ہیں پھر تو جو کر رہے ہیں وہ آپ کرتے رہیں. اگر آپ شیخ الاسلام جیسا بننا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی، آپ کا بھی نام اونچا کر دے، لوگ آپ سے پیار کریں، لوگ آپ کے نام کے نعرے لگا رہے ہوں، آپ بھی جا کے خطاب کریں، لوگوں کو دین کی بات کریں، بڑے بڑے کام کریں. اگر ایسا چاہتے ہیں تو پھر زندگی بھی چینج کرنی پڑے گی، سستی ختم کرنی پڑے گی، نمازیں پوری پڑھنی پڑیں گی، وضو کے ساتھ رہنا پڑے گا، اسکول میں بھی محنت کرنی پڑے گی، دینی تعلیم میں بھی محنت کرنی پڑے گی، بری باتوں سے دور رہنا پڑے گا، اچھی باتیں کرنی پڑیں گی، اساتذہ کا احترام کرنا پڑے گا، والدین اگر ہیں تو ان کا احترام کرنا پڑے گا، دوستوں کے ساتھ لڑائی بند کرنی پڑے گی، چوری بند کرنی پڑے گی، بری باتیں زبان سے ادا کرنا بند کرنی پڑیں گی، اپنے بیڈ کو صاف رکھنا، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، غصہ ختم کرنا پڑے گا. ایک دوسرے سے جیلسی کرتے ہیں، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، یہ باتیں بھی چھوڑنی پڑیں گی. آپ کو پتہ ہے شیخ الاسلام جب یونیورسٹی میں تھے، آپ کے والد گرامی آپ کو جو پیسے دے جاتے تھے خرچ کے، آپ وہ اپنے اوپر نہیں خرچ کرتے تھے بلکہ اپنے غریب دوستوں کی ٹیوشن فی دے دیتے تھے، اور خود 3 دن کھانا نہیں کھاتے تھے. اور کئی بار آپ جو پیسے آپ کے پاس ہوتے تھے کھانے کے، وہ 3 دن کھانا نہ کھا کے ان پیسوں سے بکس خرید لیتے تھے. اتنی زیادہ محبت تھی علم سے، کتابوں سے. ہمارے اندر تو نہیں ہے، ہم تو کارٹون بناتے ہیں اپنی کتابوں پہ. تو اگر چاہتے ہیں کہ شیخ الاسلام کی طرح اللہ رب العزت ہمیں بھی بنائے، آپ کو بھی بنائے، تو پھر اپنی زندگی کا طریقہ بدلنا ہوگا. کو بات سمجھ آئی میری کہ کیا کہہ رہا ہوں؟ شیخ الاسلام کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں؟ کون کون چلنا چاہتا؟ اچھا ٹھیک ہے رکھنی جائے. تو اس کے لیے جو میں نے باتیں کی ہیں، نمازوں کی سستی ختم کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے. اب کل میں نے آپ کے ڈائریکٹر صاحب سے، آپ کے پرنسپل صاحب سے میں نے پوچھ لینا ہے کہ صبح فجر کی نماز میں مسجد میں کون کون آیا تھا. جو نہیں آئے گا میں سمجھ جاؤں گا اس کو شیخ الاسلام کے نقش قدم پہ وہ نہیں چلنا چاہتا. ٹھیک ہے، سستی ختم کریں گے. کوئی اب نماز کوئی چھوڑیں گے؟ پکی بات ہے، وعدہ ہے. یہ اسی طرح کی یس ہے جو کلاس میں اپنے ٹیچر کو کرتے ہیں، یا یہ پکی والی یس ہے؟ ٹھیک ہے. وضو کے ساتھ رہیں گے؟ ٹھیک ہے. جب وضو ختم ہوتا ہے، آپ ٹوائلٹ جاتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، تو وہیں سے دوبارہ وضو کر کے آگے. جب آپ وضو کر کے رات کو سوتے ہیں نا، پھر آپ کو اچھے اچھے خواب بھی آتے ہیں، آپ کو اللہ کے بندے بھی ملتے ہیں. آپ حضور پیر صاحب کا مزار شریف ہے، ان کو خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ شیخ الاسلام کو خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے وضو کے ساتھ سونا پڑتا ہے، اور سارا دن میں ایک نماز بھی مس نہیں کر سکتے. اگر آپ نماز مس کریں گے اور وضو نہیں ہوگا تو آپ کیسے دیکھیں گے ان کو؟ یہ تو اللہ کے بندے ہیں، تو اچھے بچوں کے خواب میں آئیں گے نا، برے بچوں کے خواب میں
نہیں آ سکتے. تو اس لیے اگر ان کو دیکھنا چاہتے ہیں, ان سے ملنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ حضور پیر صاحب خواب میں آئیں, آپ کو پیار کریں, شیخ الاسلام خواب میں آئیں, آپ کو پیار کریں, ان کے نقش قدم پر چلیں, اللہ آپ کو ان جیسا بنائے, آپ کے بھی پیرنٹس آپ کو فخر سی نظر سے دیکھیں کہ ہاں میں اس کا باپ ہوں, اس کی ماں ہوں, یہ میرا بیٹا ہے, بہت خوشی سے بتائیں سب کو. تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور سستی ختم کرنی پڑے گی. بات سمجھ آئی کچھ؟ کو دل میں تھوڑا ارادہ بنا ہے کہ اب اچھے کام کرنے ہیں؟ جھگڑے فساد ختم ہوں گے کچھ, یا ایسے تھوڑی تھوڑی لڑائی بھی کریں گے ہیں؟ ایک دوسرے کی چیزیں کھینچیں گے, ایک دوسرے کے بیگز میں سے چیزیں نکالیں گے, ایک دوسرے کی بکس چھپائیں گے, کمروں میں ایک دوسرے کی کبڈ سے چیزیں نکال لیں گے, یعنی کریں گے یہ سب؟ اچھا نہیں کریں گے, پکی بات ہے. ہاں اگر آپ ایسا کریں گے, اچھے کام کریں گے, وضو سے رہیں گے, نمازیں پڑھیں گے, سستی نہیں کریں گے, محنت کریں گے, تو پھر آپ دیکھیں نا, آپ شیخ الاسلام کے اس ادارے میں پڑھتے ہیں. یہ ادارہ کس کا ہے؟ تو اللہ نے آپ کو اس ادارے میں کیوں بھیجا ہے؟ کس لیے؟ صرف پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا, اس کے لیے بھی نہیں بھیجا صرف. دیکھیں, اگر صرف پڑھنا ہوتا تو آپ اپنے شہر کے کسی اسکول میں بھی پڑھ سکتے تھے, پڑھ سکتے تھے نا. پیرنٹس سے اتنا دور کیوں رہنا تھا؟ اگر صرف قرآن مجید پڑھنا ہوتا تو اپنے محلے کی مسجد میں بھی حفظ کر سکتے تھے, کر سکتے تھے نا. اگر اسکول جانا ہوتا تو اپنے محلے کے اسکول جا سکتے تھے, قرآن مجید پڑھنا ہوتا تو وہاں پڑھ سکتے تھے. آپ کو شیخ الاسلام کے اس ادارے میں کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے کہ آپ اچھے انسان بن سکیں, یعنی دین بھی سیکھیں, اسکول بھی جائیں, لیکن اچھے انسان بن سکیں, شیخ الاسلام کو فالو کر سکیں. آپ کو اس لیے یہاں بھیجا ہے, صرف پڑھنے کے لیے. شیخ الاسلام کے اسکول میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ شیخ الاسلام کے رستے پر چل سکیں. شیخ الاسلام کے ادارے میں آپ حفظ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ بڑے ہو کر شیخ الاسلام کی طرح دین کی خدمت کریں, شیخ الاسلام کے نقش قدم پر چلیں. آپ بھی ویسی ویسی اچھی باتیں کریں جو شیخ الاسلام کرتے ہیں, تاکہ اللہ بھی آپ سے پیار کرے. آپ چاہتے ہیں نا اللہ آپ سے پیار کرے, تو وہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم صحیح کام کریں گے اور برے کام چھوڑ دیں گے. برے کام, بری باتیں, بری چیزیں, دل اس کی طرف بہت زیادہ زور لگاتا ہے. فارغ بیٹھ کے ایسے بہت بہت خیال بھی ذہن میں آتے ہیں, شرارتیں بھی آتی ہیں ذہن میں. تو دو ہی باتیں ہوتی ہیں کہ یا اپنے استاد کی سن لیں یا اپنے دل کی سن لیں. اگر استاد کی سنیں گے, ٹیچر کی سنیں گے تو اچھے کام کریں گے. اگر بچپن میں اپنے دل کی باتیں صرف سنیں گے تو برے کام کریں گے. اس کے نتیجے میں کبھی پھر صحیح رستے پر نہیں چل سکتے. تو آج کے لیے اتنا ہی کہ میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے شیخ الاسلام کے بچپن کی بات کریں. اب سب کو سمجھ آ گئی شیخ الاسلام کون ہے, اور اللہ رب العزت نے ان کو اتنا اونچا مقام کیسے دیا, ان کا بچپن کیسا تھا, ان کا نام کس نے رکھا. آپ کو پتہ ہے شیخ الاسلام بچپن میں بھی اور آج تک بھی روز پتہ ہے کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں؟ 18 آورز پڑھتے ہیں روز. کتنا پڑھتے ہیں؟ دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ تو اس میں سے کتنے گھنٹے وہ پڑھتے ہیں؟ دیکھیں کتنا تھوڑا ٹائم وہ ریسٹ کرتے ہیں اور کتنا زیادہ ٹائم وہ پڑھائی پہ. اور وہ صرف آج نہیں, وہ اپنے بچپن میں بھی اتنے گھنٹے پڑھتے تھے. جب کسی نے شیخ الاسلام بننا ہو تو پھر اس کی زندگی ایسے ہو جاتی ہے. پھر اللہ رب العزت اس کو عزت بھی دیتا ہے, اس سے پیار بھی کرتا ہے, پھر اس کی لوگ بات مانتے بھی ہیں. بات سمجھ آ گئی؟
چلیں اللہ پاک آپ لوگوں کو برکت دے، سلامتی کے ساتھ، دین، تقوی، طہارت، پاکیزگی کے ساتھ رکھے، نیکی کے ساتھ رکھے، اصلاح کے ساتھ رکھے۔ آپ کے اساتذہ بھی آپ پر محنت کرتے ہیں دن رات، اللہ پاک ان کو بھی صحت سلامتی سے رکھے، تاکہ آپ لوگوں کو صحیح اس نہج پر آپ کی تیاری کر سکیں کہ شیخ الاسلام کے ادارے میں پڑھنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ اب ہم نماز عصر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ میں دوبارہ نشست کروں گا، اس میں پھر کچھ تھوڑی بات کروں گا، اور اس کے بعد پھر آپ سارے سوال کر لیں۔ دوبارہ جب میں آؤں گا اس وقت آپ سارے اپنے سوالات بھی جو ذہن میں ہوں وہ بھی کریں، میں ان سوالوں کا جواب بھی دوں گا، آپ سے اور باتیں بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔